نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد جاء الحق وزهق الباطل صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج اس مقصد کی خاطر آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ بہت سارے باطل شخصیات ایسی ہیں جو انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہیں اور اسلام کے کیس کو سمجھے بغیر، اسلام کے مقدمے کو سمجھے بغیر اسلام پر ہٹ کرتے ہیں، جس طرح معتزلی ہو گئے، قدریہ ہو گئے، جبریہ ہو گئے۔ اسی طرح بہت سارے شخصیات، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلک اہل سنت بریلویوں کا مرکزی مقدمہ سمجھے بغیر ان پر بہت ساری باتیں ہٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح کا یہ ایک شخص ہے، انس بن ضیاء اس کا نام ہے۔ میں نے اس سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ پہلے یہ مجھے کہتا رہا، اب اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہوں گے، کہ میں بدھ والے دن آپ سے بات کروں گا۔ پھر جب اس سے بدھ والے دن میں نے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ بدھ والے دن میں آپ کو لائیو کال پر لوں گا۔ تو اس وقت میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ ابھی مجھے کال پر لیں، آپ ویڈیو ریکارڈ کریں، جو آپ کی جو اسپیسیفیکیشن چیزیں ہیں وہ آپ کریں، تو ابھی مجھے لیں آپ، میں ابھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے آنے سے انکار کیا، اس نے کہا جی بدھ والے دن آئیں تو لائیو ویڈیو کال پر آپ سے بات کروں گا۔ پھر بدھ والے دن میں نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے کہا جی میں تو 20-25 سال کے درمیان والے بندوں سے بات ہی نہیں کرتا، مجھے بات کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ دراصل حقیقت میں یہ بھاگ رہا ہے، یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے یوٹیوب چینل پر پیڈ بندے لیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس سے سوال کرتے ہیں اور یہ ان کے سوالات کے جواب دیتا ہے، سب کچھ پیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے کوثر عباس امی نام کا، اس کی کتاب ہے قندیل عرش، یہ جو میں اوپر مینشن کر دوں گا۔ اس سے میں نے 5-6 منٹ کال پر بات کی اور میں نے کہا کہ ابھی میرے پاس وہ کال کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے جو باتیں کی ہیں اس کتاب کے اندر، یہ کدھر سے آپ نے کی ہیں، آپ مجھے اس کتاب کا حوالہ دیں۔ تو یہ عاجز رہا اس وقت دینے سے۔ اس نے کہا میں آپ کو کل حوالہ دوں گا، اور یہ کل مجھے نہیں بھیج سکا۔ نے فرمایا جس نے مجھے یونس بن متا یعنی یونس علیہ السلام سے بہتر کہا، خیر کہا، اعلیٰ کہا، اس نے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا۔ اسی طرح کا یہ شخص ہے جو اہل سنت کے مقدمے پر ہٹ کرتا ہے۔ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر تمام صحابہ سے افضل ہے۔ اس نے پہلے کئی ویڈیو کے اندر ثابت کرتا رہا اور کہتا رہا میں 150 کتابوں سے زائد کے حوالے دوں گا کہ حضرت مولا علی افضل ہے۔ تو یقین جانے یہ 15 کتابوں کے بھی حوالے نہیں دے سکتا۔ اب اس نے جو بات کی کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے 3415 نمبر کے، نبی کریم نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو یونس بن متا سے افضل نہیں کہتا، اور کہتا ہے دیکھیں جی یہاں تو نبی کریم نے اپنے آپ کو یونس بن متا سے افضل نہیں کہا۔ دراصل یہ حضرت علی کی جو حدیث ہے نا کہ جو شخص مجھے ابو بکر سے افضل کہے میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا، تو اس کو ہٹ کر رہا تھا کہ اگر حضرت علی نے کہا تو کیا حرج ہو گیا۔ یہاں تو نبی کریم نے کہا کہ میں اپنے آپ کو یونس بن متا سے افضل نہیں کہتا، تو کیا نبی کریم حضرت یونس بن متا سے کم درجے کے ہو گئے؟ تو حقیقت بات یہ ہے کہ حضرت علی نے جو بات کی تھی نا کہ میں اپنے آپ کو حضرت ابو بکر سے افضل نہیں کہتا، تو افضلیت ابو بکر صدیق اس سے ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ آگے بخاری شریف کے اندر 3415 نمبر کی امام ابن جریر اسقلانی تفسیر کرتے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 10 صفحہ نمبر 187 کے اندر فرماتے ہیں کہ قال العلماء انما صلی اللہ علیہ وسلم ذالک تواضعا، کہ یہ جو نبی کریم نے فرمایا تو یہ عاجزی اور انکساری کی وجہ سے فرمایا۔ تو ممکن ہے یہاں بھی حضرت علی نے عاجزی اور انکساری کی وجہ سے فرمایا ہو۔ افضلیت ابو بکر اس سے ثابت نہیں ہوتی، افضلیت ابو بکر اس سے ثابت ہوتی ہے جو آگے آپ نے حد بتائی کہ 80 کوڑے میں ماروں گا، کیونکہ جب کسی چیز پر حد لگائی جاتی ہے نا تو وہ خاص چیز ہوتی ہے، اس کا حکم خاص ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے اس کا حکم، تو افضلیت ابو بکر اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بات کہتا ہے کہ اگر نبی کریم نے حضرت ابو بکر کو مسلح دے دیا تو یہ اس سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ تو جناب بتانا چاہتے ہیں اس سے ہم بھی افضلیت ثابت نہیں کرتے، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کی امامت جائز ہے۔ افضلیت ابو بکر کے در سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ نے جب نبی کریم کو فرمایا تھا نا کہ یا رسول اللہ آپ حضرت ابو بکر کی جگہ حضرت عمر کو آگے کر دیں، میرے والد نرم دل کے آدمی ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ آپ نہ ہوں اور وہ کھڑے ہو کر جماعت کروائیں، تو مہربانی فرمائیں حضرت عمر کو آگے کر دیں۔ تو نبی کریم نے جو تاکید فرمائی تھی نا، اس تاکید سے افضلیت ابو بکر ثابت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو آپ سنی بریلوی بھی کہلواتے ہیں اور اہل سنت امام احمد رضا کے معتقدات کے خلاف بات کرتے ہیں۔
تو یہ ایسی شخصیات ہیں، انشاءاللہ میرا مکمل ارادہ ہے کہ ان کے خلاف میں ان کا رد شروع کروں۔ اس شخص کا تو میں مکمل انشاءاللہ رد شروع کروں گا۔ اس نے جو اہل سنت کے کیس پر، جو اہل سنت کی بنیاد مقدمے پر جو باتیں ہٹ کی ہیں، ان کا میں انشاءاللہ عنقریب جلد رد شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت کے معتقدات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔